ہم سب نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی چیز کو اپنا سب سے بڑا گول بنایا ہوتا ہے۔ کسی کو ڈاکٹر بننا ہوتا ہے، کسی کو اپنی ڈریم یونیورسٹی میں ایڈمیشن چاہیے ہوتا ہے، اور کسی کو اپنی کسی رشتے سے بڑی سپورٹ کی امید ہوتی ہے۔ لیکن جب ہمارے ساتھ ویسا نہیں ہوتا جیسے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم اداس رہنے لگ جاتے ہیں اور ہماری زبان سے ناشکری کے الفاظ نکلنے لگ جاتے ہیں۔ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ ریجیکشن کا درد انسان کے لیے ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کوئی فزیکل پین، یعنی کہ ہمارا دماغ اسے ایک فزیکل چوٹ کی طرح لینے لگ جاتا ہے، اسی لیے تو وہ ہمیں اتنا بھاری لگنے لگتا ہے۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی ہی محبت کرتا ہے تو پھر وہ چیز ہماری تقدیر میں اس نے لکھی ہے کیوں جو ہمیں اتنی تکلیف دیتی ہے؟ اور پھر میرے سامنے قرآن کی یہ آیت آئی کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہترین اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور یہی تو پوائنٹ ہے کہ ہم اپنا پریزنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا فیوچر اور ہماری آخرت دونوں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا ایڈمیشن ہماری مرضی کی یونیورسٹی میں نہیں ہوتا تو ہم اداس رہنے لگ جاتے ہیں اور ہم گھبراتے ہیں کہ لوگ ہم سے کہیں پوچھ نہ لیں کہ بھئی کہاں پڑھ رہے ہو۔ لیکن شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ بھیج کر ہمارا اپنا پوٹینشل ڈسکور کرانا چاہ رہا ہو، یا وہ ہمیں مضبوط بنانا چاہ رہا ہو۔ ہمارے دوست کہیں اور چلے جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں، لیکن کیا پتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے الگ کر کے ہمیں کسی اور تباہی سے بچا رہا ہو، یا پھر ہمیں اپنے آپ پر فوکس کرنا سکھا رہا ہو۔ بند ہونے والے دروازے لوس نہیں ہوتے، وہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک کرتے ہیں۔ اب اس سب سے ہم نے کیا سیکھا کہ آپ کو اپنی ہر خواہش، اپنا ہر پلان سب کو نہیں بتانا، کیونکہ پھر جب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے تو وہاں جانا تھا، پھر کیا ہوا، تو ہم اور زیادہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو فیصلہ لینا پڑ ہی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ لے کر کریں، استخارہ کی دعا یاد کریں۔ یہ میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ اگر آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو گارنٹی ہے کہ آپ کبھی نقصان میں نہیں جائیں گے، ہمیشہ فائدے میں رہیں گے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں ایسا کچھ ہو چکا ہے تو روئیں مت اور اداس نہ ہوں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور ایسے ادا کریں جیسے اس نے آپ کو زہر کھانے سے بچا لیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے تو ہو سکے تو کمنٹس میں لکھیں کہ اللہ میں آپ سے راضی ہوں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہم مل کر اپنی زندگی کے مسائل کا حل ڈھونڈ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں پیدا کرے۔